اس ساری جو ایکٹیویٹی ہے اس کی برکت سے نفسیاتی طور پر بھی وہ اس مرحلے سے گزر جاتا ہے اور اللہ شفا بھی دے دیتا ہے۔ جی حضرت آپ اسی بات کو آگے، اور پھر یہ سورہ فاتحہ کی جو روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے 3 مختلف پورشن ہیں، اور اس میں ہم جو تعمیر سیرت اور تشکیل کردار، یہ بڑا اہم اس عہد کا اور ہر عہد کا اور انبیاء کا میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا منصب تھا وہ تھا ہی یہی۔ اس حوالے سے اس میں کیا روشنی اور رہنمائی؟ ڈاکٹر صاحب میں جب اس صورت کو پڑھتا ہوں اور اس کی گہرائی میں جا کے دیکھتا ہوں تو یہ تعمیر شخصیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سبحان اگر اس کے معنی اور اس کے معارف کو دیکھا جائے، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ مسلمان بہت کم سوئسائڈ کی طرف جاتے ہیں، ڈپریشن کا بھی کم شکار ہوتے ہیں، انگزائٹی کا بھی کم شکار ہوتے ہیں۔ امریکہ کے اندر میرے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ صوفیہ اور ہمارے صلحاء اور اولیاء ان کا مزاج تھا کہ بچوں کو دم کرنا، سر پہ ہاتھ پھیرنا، تشفی آمیز کلمات کہنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں انگزائٹی سے، ڈپریشن سے اور ان چیزوں سے باہر لے کے آتی ہیں۔ اور ہمارے جو صوفیاء کا جو مشرب تھا جس میں مراقبہ تھا، بالکل تھا، ان کی مجلسی گفتگو تھی، ان کے ملفوظات تھے، اسی کو آج انہوں نے ڈھال لیا ہے کونسلنگ کے اندر۔ اب آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر جو سائیکیٹرسٹ ہے وہ اس سے آپ ٹائم لیتے ہیں، وہ فیس لیتا ہے آپ سے اسی کام کی 5000 7000۔ اور ہمارے صلحاء اور اولیاء جب اپنے خانقاہوں پہ بیٹھتے تھے تو ان کی گفتگو جو ہے وہی اکثیر کا وہ مجلس لگتی تھی۔ آپ ملفوظات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پڑھیں تو مجلس میں ایک آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 100 لوگ آئے ہیں، ایک آدمی آیا ہے، اس کی جو کوئی اس امر اس کو درپیش ہے، اس پر جو انہوں نے گفتگو کی وہ کتابوں میں محفوظ بھی ہوگی، اور وہ جہاں جتنے لوگ وہ بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے یہ جانا کہ جیسے غالب نے کہا تھا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں بالکل ایسے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آتے ہیں مجد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے، اور کوئی عالم دین پاس آ کے بیٹھے رہے، اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے، تو آپ نے فرمایا اپنے خلیفہ سے پوچھو یہ کیسی چل کیوں دیے؟ جا کے پوچھا کہ پوچھ رہے مجدد پاک کہ آپ واپس کیوں چل دیے؟ انہوں نے کہا جی میں نے سنا تھا بہت بڑے ولی ہیں اور کچھ کرامات کا ظہور ہوگا، تو آپ تو خاموش بیٹھے رہے، بات نہیں کی، تو آپ نے جب سنا تو فرمایا کہ جس کو ہماری خاموشی نے نفع نہیں دیا کلام بھی نفع نہیں دے سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ صلحاء کی خاموشی جو بھی نفع دیتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب دیکھا کہ اس وقت جو انسان جب منصب، عہدہ، دولت، مال مل جاتا ہے تو وہ مختلف بیماریوں کو، نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے انٹینس نارسزم کہہ لیں آپ، پیرانویا کہہ لیں، اس طرح ڈیفرنٹ بیماریاں، سائیکولوجیکل جو ڈیزیزز ہیں وہ اس پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ سورۃ فاتحہ ان کا بہترین علاج ہے۔ اگر اس کا ترجمہ دیکھیں، اس کو ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کہتے ہیں گویا آپ اظہار کرتے ہیں کہ میں تعریف کے لائق نہیں بلکہ تعریف کے لائق، سب سے پہلے آپ اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں، نگیٹ کرتے ہیں اپنی ذات کو۔ کاش جب ہم حالت قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو جب ہم سورہ فاتحہ کی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر جو اقبال نے کہا تھا کہ تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، واہ سبحان اللہ، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو یہ معنی اور مفاہیم بھی ہمارے ذہن میں اسی طرح اتریں، اور اس کے بعد پھر سر آپ دیکھیے گا کہ کیسے شخصیت بدلتی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لا احصی ثناء کا کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ میں تیری اس طرح تعریف کر ہی نہیں سکتا جس طرح تو اپنی تعریف خود کرتا ہے، اپنی حمد خود بیان کرتا ہے۔ تو گویا جب آپ رب العالمین کہتے ہیں، رب العالمین کہتے ہیں، تو گویا آپ نے رب کہہ کے یہ اشارہ دے دیا کہ اگر میرے زیر کفالت کچھ لوگ ہیں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اصل پالنے والی ذات وہ ہے۔ اس پر بھی آپ نفی کرتے ہیں۔ مالک یوم الدین کہتے ہیں کہ یوم جزا کا مالک ہے، تو آپ گویا پیغام یہ دے دیتے ہیں کہ قیامت قائم ہونی اور مجھے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ ایاک نعبد کہہ کے آپ اس بات کا پیغام دیتے ہیں یا اللہ میں تیرا اکیلا عبادت کرنے والا نہیں ہوں بلکہ ہم سب تیری عبادت کریں، ان میں سے میں ایک ہوں، اور میری عبادت اگر قبول ہوگی تو ان صلحاء اور اولیاء کے واسطے تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اور نستعین کی بات کہہ کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ، اصل میں اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں کہ استعانت جو ہے وہ اللہ کی مستعان حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ استعانت باللہ جو ہے وہ ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے، اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی عطا سے کرتے ہیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اور جب میں بریک سے واپس آؤں گا تو مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب ان سے بھی اس پر کچھ کمنٹ چاہوں گا کہ وہ بھی کریں، کیونکہ ہمارا یہ موضوع جو ہے
یہ لوگ اس کو مختلف پگڈنڈیوں پہ چڑھاتے ہیں اور الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں بریک لے لیتے ہیں ناظرین. بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے موضوعات کو جو سورہ فاتحہ